جھلس رہی ہے آگ میں دنیا پانی لکھ، جھلس رہی ہے آگ میں دنیا پانی لکھ، کیا کہنا، مشکل کی زنجیریں کھینچا آسانی لکھ۔ سواگت ہے دوستو آپ سبھی کا دیہات کی آواز میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد۔ آئیے دوستو سنتے ہیں عمران پرتاپ گری کی ایک بہترین نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں زندگی بھی کیا عجیب چیز ہے، ایک دن مرنے کے لیے پوری زندگی جینا پڑتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں عمران پرتاپ گری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہ جھلس رہی ہے آگ میں دنیا پانی لکھ، واہ دعا مانگتا ہوں سب بڑوں سے بھی، جھلس رہی ہے آگ میں دنیا پانی لکھ، جھلس رہی ہے آگ میں دنیا پانی لکھ، کیا کہنا، مشکل کی زنجیریں کھینچا آسانی لکھ، مشکل کی زنجیریں کھینچا آسانی لکھ، اور ایک کاغذ پر بے بس ماؤں کے آنسو، 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 ایک کاغذ پر بچوں کی قربانی لکھ، ایک کاغذ پر بچوں کی قربانی لکھ، ایک کاغذ پر بے بس ماؤں کے آنسو، ایک کاغذ پر بچوں کی قربانی لکھ۔ اور آپ سب اپنی تاریخ سمجھتے ہیں، یاد ہے آپ کو، میں ایک شعر پڑھتا ہوں۔ ایک کاغذ پر بچوں کی قربانی لکھ، اور لکھنے والے دریا کو ایک چٹھی بھیج، لکھنے والے دریا کو ایک چٹھی بھیج، لکھنے والے دریا کو ایک چٹھی بھیج، اس میں فرعونوں کی کارستانی لکھ، اس میں لکھنے والے دریا کو ایک چٹھی بھیج، اس میں فرعونوں کی کارستانی لکھ، اس میں فرعونوں کی کارستانی لکھ۔ اور ایک شعر اور پڑھتا ہوں ارشاد، کہ گونگی تحریروں کو مانی مت پہنا، گونگی تحریروں کو مانی مت پہنا، گونگی تحریروں کو مانی مت پہنا، جو بے معنی ہے اس کو بے معنی لکھ، جو بے معنی ہے اس کو بے معنی لکھ، اور مایوسی کے دلدل سے باہر آ کر، مایوسی کے دلدل سے۔ اب آئیے دوستو نداء منبر و محراب کتاب سے سنتے ہیں کچھ بہترین باتیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل اور صبر آزما جد و جہد کے بعد جب ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور آس پاس کے قبائل اور ممالک اسلام کے زیر نگیں ہو گئے،
تو آپ نے اپنی زندگی کا سب سے آخری اور اہم فرض بھی پورا کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی شہنشاہی کا اعلان۔ چنانچہ حجۃ الوداع میں آپ نے ان بلیغ الفاظ میں اس کا اعلان فرمایا، زمانہ ہر پھر کے اسی مرکز پہ آ گیا جس پر وہ اس دن تھا جس دن خدا نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ یہ ایک ایسا عظیم الشان انقلاب تھا جس نے تمام خود ساختہ قوانین، سیاسی تکلفات، بدعات اور مظالم سے لبریز شاہانہ نظام سلطنت کو بیچ و بنیاد سے اکھاڑ دیا۔ اس انقلاب نے نہ صرف قیصر و کسریٰ کی شخصیت کا خاتمہ کر دیا بلکہ خود کسرویت اور قیصریت کو صفحۂ ہستی سے فنا کر دیا۔ یہی پیشین گوئی ان الفاظ میں ظاہر ہوئی، جب کسریٰ ہلاک ہو گیا تو اس کے بعد کوئی کسریٰ نہیں، اور جب قیصر ہلاک ہو گیا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہیں، اور اس کے بعد ایک ایسی عادلانہ سلطنت کی بنیاد ڈالی گئی جس کا قانون خدا کا قانون، جس کی حکومت خدا کی حکومت، اور جس میں ہر شخص ایک طرح سے خود ہی اپنا حاکم اور خود ہی اپنا محکوم تھا، کیونکہ اسلامی سلطنت بادشاہ اور اس کے خاندان کی ملکیت نہ تھی، بلکہ ملکیت تو صرف ایک خدا کی تھی، لیکن اس کی نیابت سارے مسلمانوں کا یکساں تھا حق تھی، یا اس کو یوں کہیے کہ نظام اسلام میں ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر اپنی اپنی رعایا کا نگراں و حاکم ہے، شوہر اپنے اہل و عیال کا، بیوی شوہر کے گھر کی، معلم اپنے شاگردوں کا، آقا اپنے غلاموں کا، غلام اپنے متعلقہ کاموں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کا کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہی مطلب ہے کہ اس سے اسلام کے اصول سلطنت کا ایک اساسی نقطہ نظر سامنے آ جاتا ہے۔ دنیا میں جو سلطنتیں قائم ہوئی یا ہوتی ہیں ان کا عام قاعدہ یہ ہے کہ ایک فاتح ایک گروہ کو لے کر اٹھتا ہے اور لاکھوں کو تیغ کر کے اپنی طاقت و قوت سے سارے جتوں کو توڑ کر، ہزاروں گھروں کو ویران کر کے، سب کو زیر کر کے اپنی سرداری اور بادشاہی کا اعلان کر دیتا ہے، اور ان تمام خون ریزوں کا مقصد یا تو شخصی سرداری یا خاندانی برتری یا ایک قومی عظمت ہوتی ہے۔ مگر اسلامی جنگ و جہاد اور اسلامی نظام سلطنت کی جد و جہد میں ان میں سے کوئی چیز بھی متق نظر نہ تھی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی سرداری، نہ خاندان قریش کی بادشاہی، نہ عربی سلطنت، نہ دنیا کی مالی حرص و ہوس، بلکہ اس کا ایک ہی مقصد تھا، صرف ایک شہنشاہ، ارض و سما کی بادشاہی کا اعلان، اور ایک فرمان الہی کے آگے سارے بندگان الہی سرانگندگی۔ دنیا میں سلطنتوں کے بانیوں کا مقصد قیام سلطنت کے سوا کچھ نہیں ہوتا، لیکن اسلام جو سلطنت قائم کرنا چاہتا تھا وہ بجائے خود مقصود بالذات نہ تھی، بلکہ اس کے ذریعہ سے دنیا کے تمام ظالمانہ نظام ہائے سلطنت کو مٹا کر جن میں خدا کے بندوں کو بندوں کا خدا ٹھہرا دیا گیا تھا، اس کی جگہ خدا کے فرمان کے مطابق ایک ایسا عادلانہ نظام قائم کرنا مقصود تھا جس میں خدا کے سوا نہ کسی دوسری ارض و سماوات کی سلطنت ہو اور نہ کسی دوسرے قانون رائج ہو۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔